السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اما بعد۔ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان جیسا کہ آپ کو اشتہار کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے شیخ محترم نے ابھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ فضائل اعمال کے بارے میں ہے۔ میں ذرا سادہ اور سیدھا سادہ بندہ ہوں، تو جیسے مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں کیسے آپ کے سامنے اعمال کے بارے میں بات کروں، میں کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر اپنے دین کی بات کو راسخ کر دے، مضبوط کر دے، ڈال دے۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں، کروڑوں میں، اربوں میں، ہر کتاب اپنے اپنے اعتبار سے لکھنے والے نے بڑے سوچ سمجھ کے لکھی۔ اگر کبھی آپ کو اندازہ ہونا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے لکھی ہے، تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ذرا کل ایک کتاب لکھنا شروع کریں۔ تو بھائی صاحب، مقدمہ نہیں لکھا جاتا، پہلا صفحہ نہیں شروع ہوتا۔ لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جلدوں میں کتابیں لکھی، بندے ہی تھے، ہماری طرح ہی تھے، لیکن ان کا تقویٰ، زہد، علم اللہ نے ان کو دیا۔ تو ہم کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ، محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے اس کو ویسے تو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، تو انہوں نے تو بڑا لمبا چوڑا نام رکھا تھا، الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ۔ یہ پورا نام ہے صحیح بخاری کا جو انہوں نے لکھا ہے۔ ہم چونکہ اس کو معروف کر لیا بخاری شریف، تو شریف لگانے میں ویسے بھی ہم بڑے عادی ہیں۔ تو انہوں نے پہلی حدیث جو بیان کی نا، میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کتنی فراست سے کام لیا، ویسے تو پوری کتاب میں لیا۔ انہوں نے سب سے پہلی روایت اوپر جو باب قائم کیا ہے نا، کتاب کیف بدأ الوحی، کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ نیچے سب سے پہلی حدیث لائے کہ جی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تھے، اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ انما الاعمال بالنیات، کے سارے عملوں کا دار و مدار ہم نے نیت پہ رکھا ہو۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد ذہن میں تھوڑے سے سوال بھی آتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آخر امام بخاری رحمہ اللہ نے اوپر باب قائم کیا ہے، کتاب لکھی ہے، کہ وہی کیسے شروع ہوئی، اور حدیث کیا لا رہے ہیں کہ سارے عملوں کا دار و مدار۔
اگر آپ تھوڑی دیر غور کریں، فکر کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کا اس باب سے ظاہری طور پر تو کوئی تعلق نہیں لگتا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ سبزی والی دکان کا بورڈ لگا ہو اور لوگوں نے وہاں پہ کریانہ رکھا ہوا، ہر چیز کا جو نام لکھا جاتا ہے اس کے اندر کام بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی ابتدا کی بات کی اور حدیث کون سے لائے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس کا جواب اللہ کے نیک بندوں نے بہت اچھے طریقے سے دیا ہے۔ سب سے بہترین جو آسان ترین اس کا جواب ہے نا، وہ شیخ الحدیث تھے پیر یعقوب قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ 2003 کے اندر وہ وفات پا گئے تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سلسلہ آسمان کا زمین کے ساتھ ایک تعلق جو جڑا، اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا 40 سال کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کی تگ و دو، آپ کی ساری کوشش اور کاوش وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں، ارادے میں کوئی شک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تب وحی کی ابتدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کام لیتے ہی تب ہے جب بندے کی نیت اور بندے کا ارادہ اس کے لیے ہو۔ پھر دوسرا معنی اس کے اندر یہ لیا گیا کہ امام بخاری نے سیدنا عمر بن خطاب سے ہی کیوں بیان کیے، یعنی یہ بھی ایک معنی ہے کہ عمر بن خطاب کا نام سب سے پہلے ایز اے راوی، روایت کرنے والے۔ تو بعض اللہ کے نیک بندوں نے لکھا کہ یہ واحد انسان ہے پورے صحابہ کرام میں، یہ دیکھ لیجئے گا کہ جن کا ارادہ کوئی اور تھا، جن کی نیت کوئی اور تھی، لیکن پل بھر میں اتنی، یعنی سمجھ لیں کہ بندہ مشرق سے مغرب میں کہاں چلا گیا اور کدھر سے کدھر آ گیا، کہ کہاں نعوذ باللہ من ذالک بندہ گھر سے نکلا اس نیت، اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے تو نعوذ باللہ من ذالک آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا ہے۔ ارادہ دیکھیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رکھی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت ہی دے دے۔ اب ان کی نیت ہے قتل کرنے کی، اور حضور کی نیت ارادے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ دیکھتے ہیں دونوں نیتوں میں سے غالب کون آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو غالب وہ آئی جس نیت میں للہیت تھی، اللہ کی رضا تھی، ورنہ نیت تو عمر بن خطاب نے بھی کی، وہ اپنی نیت میں 100% نہیں بلکہ 1000% ناکام ہوئے اس وقت، اور اس کے مقابلہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت اور ارادہ غالب آیا، اور اس نیت میں چونکہ للہیت تھی، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا، تو نیت میں کامیابی آ گئی۔ پھر اس کی تیسری وجہ جو بیان کی اللہ کے نیک بندوں نے وہ یہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار آپ سے ملے اور کہنے لگے کہ حضور میں ساری دنیا سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی مجھے بڑے کھرے سچے لوگ تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ منہ پہ اور تھے اور پچھو کنڈی اور، اے نہیں ہوتا سمجھ۔ تو انہوں نے کہا جی میں محبت کرتا ہوں آپ سے، دنیا ایک طرف رکھیں،
ٹھکرا دوں گا آپ کے مقابلے میں، آپ کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن میرے اندر ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ابھی اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو کیوں نہیں چاہ رہا ہوتا؟ کسی جگہ پر میں اپنی جان کی پرواہ کرتا ہوں۔ یہ سچی بات، کھری بات انہوں نے کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ نے صرف اتنا فرمایا سیدنا عمر بن خطاب سے کہ یہ یاد رکھو، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے تم تعلق نہیں رکھتے، اس وقت تک اپنے ایمان کے بارے میں فکر مندی کرو۔ تو عمر بن خطاب نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے فوری طور پہ کہا کہ حضور اگر یہ بات ہے تو میں آج کے بعد اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ساری دلی ارادے سارے کے سارے کس کے لیے ہو گئے؟ کلی طور پہ اللہ کے لیے ہو گئے۔ اس کی چوتھی وجہ بھی سن لیجئے گا جو اللہ کے نیک بندوں نے لکھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ارادے اتنے مضبوط ہوتے تھے، اپنے ذاتی ارادے، کہ جو ارادہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر لیتے کہ یہ کام کرنا ہے تو بھائی صاحب پھر کرنا ہے، اس کے لیے جو ہو سکتا ہے قربان کرنا ہے، جو ہو سکتا ہے داؤ پہ لگا دینا ہے، لیکن اپنی نیت اور ارادے کے اندر کبھی تزلزل نہیں دیکھنا۔ اور پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ دنیا کا کامیاب ترین حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آج بھی دنیا عمر بن خطاب کو مانتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کی نیت اور ارادے میں للہیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ تو امام بخاری نے پہلی حدیث لا کے ہمیں ڈھیر سارے سبق پڑھائے۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عزت و توقیر چاہتے ہو، دنیا میں بلند مقام چاہتے ہو، اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، اپنے ارادوں میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل، اپنی نیت، اپنا ارادہ خالق کے لیے کر دیں آپ۔ تو اعمال کے لیے ضروری ہے سب سے پہلا کام کہ ہماری نیت خالصتاً اور عمل خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ یہ بنیادی سی بات ہے۔ 4 شرطیں ہیں کسی عمل کی قبولیت کی، 4 شرطیں، اور اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ان 4 سے آپ نکل تو نہیں پائیں گے، پر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے کوئی 5ویں ڈھونڈ لیں، لیکن 4 ہیں۔ پہلی شرط اعمال کی قبولیت کی، پہلی شرط یہ ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں شروع میں کہ بعد میں تسی یہ نہ آکھو مولوی صاحب اینے تسی چھوٹے چھوٹے عمل دسے نے تے ثواب تسی یہی دسیا بس ہی بخشے پہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل سے پہلے یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہر چیز اپنی جگہ پہ اہم ہے، 4 شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے ایمان باللہ، کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، بلکہ ایمانیات کو کامل کرنا۔ ایمانیات میں 6 چیزیں آتی ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے تمام پیغمبروں پر، رسولوں پر ایمان، اللہ کی ساری کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، آخرت پر۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانے کا نام ایمانیات ہے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ آپ کا ایمان ان میں سے کسی ایک سے بھی اگر الگ ہوا نا تو بھائی صاحب عمل کی قبولیت کے بارے میں آپ فکر کرنی پڑے گی آپ۔ یہ 6 چیزیں بالجزم اسے کہتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا جا سکے۔ کوئی دنیا میں بندہ مجھے بتائے وہ کہتا ہو کہ ایمانیات کے اندر میں 5 چیزوں پر ایمان لاتا ہوں پر میں ان میں سے آخرت پہ ایمان نہیں لاتا، اس کو مسلمان ہی نہیں مانتا، اسلام میں نہیں تسلیم کرتا۔ دوسری شرط یہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں اخلاص، وہ جو بات میں نے تھوڑی سی کی کہ خالصتاً کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ ہے۔ 2 ہوگی شرطیں۔ تیسری شرط
اسے ہم کہتے ہیں اتباع سنت، کہ وہ جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ پر ایمان یا ایمانیات کے بعد آپ کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنت، اسوہ حسنہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تین ہو گئی۔ چوتھی اور آخری اسے کہتے ہیں تقوی۔ تقوی، تقوی کے بغیر بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تقوی میں کیا آتا ہے؟ جو آپ نے کھایا، جو آپ نے پیا، جو آپ نے پہنا، جس گھر کے اندر آپ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ حلال روزی سے ہونا چاہیے۔ تقوی اسے کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں جب اکٹھی ہو جائے نا، نمبر 1 ایمانیات، اور نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع سنت، اور نمبر 4 تقوی، یہ چار بندہ جو شرطیں پوری کر لے، اس کے بعد اس کے عمل کا درجہ میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن ان چار میں سے ایک بھی کم کریں تو عمل کی قبولیت کی شرطیں پوری نہیں ہوتی۔ ایک بندہ مجھ جیسا اگر یہ کہے اللہ پر ایمان ہے، نیت بھی خالص ہے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اور متقی بھی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تقوی والا متقی، متبع سنہ، اللہ پر ایمان، لیکن ریاکاری ہوگی تو عمل قبول۔ ان چار میں سے آپ ایک بھی کم کریں گے نا، عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ چار بنیادی شرطیں پوری کرنی ہی کرنی ہے آپ نے۔ جب یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں گی تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ مجھے یاد تو آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے، اگر کیا ہے تو دوبارہ صحیح یاد دہانی کے لیے، نہیں کیا تو پہلی بار صحیح، کہ جب آپ کسی بندے سے کہتے ہیں نا میں کاروبار کرتا ہوں، تو وہ پوچھتے ہیں کیا کاروبار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لوہے کا کاروبار کرتے ہیں۔ لوہا، تو آپ کہتے ہیں کہاں سے لوہا منگاتے ہو؟ کہتے جی میں وہ فلاں فلاں جگہ سے لوہا منگواتا ہوں۔ کتنا منگواتے ہو؟ ٹنوں کے حساب سے۔ ٹنوں کے حساب سے۔ کس حساب سے؟ اچھا، پیسے جب دے گا نا تو اسی حساب سے پیسے بھی دے گا، ٹنوں کے حساب سے۔ میں ایسے آسان کر لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی میں نے نا 10 لاکھ کے اتنے ٹن لوہا میں نے منگوایا، 10 لاکھ روپے کا ٹن، کئی ٹن منگوائے۔ اچھا، پھر اپنے ایک بندے سے پوچھا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو کاروبار میرا تو تانبے کا کاروبار ہے۔ اچھا، وہ تانبا آپ کو بتائے گا، میں بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل وہ بتایا کہ میں کلو کے حساب سے منگواتا ہوں۔ کس کے حساب سے؟ میں 2 ایسے منگواتا ہوں کلو کے حساب سے، یا فلاں فلاں، منوں کے حساب سے کر لیں آپ بے شک۔ میں منوں کے حساب سے منگواتا ہوں، لیکن پیسے کتنے دیتا ہوں؟ 10 لاکھ۔ وہ جو ٹنوں کے حساب سے منگواتا تھا وہ بھی کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ 10 لاکھ۔ یہ منوں کے حساب سے منگوانا والے کتنے دے رہے پیسے؟ 10۔ کاروبار 10 لاکھ دی کرنا ہے اسی آج۔ اور ایک تیسرے آدمی سے آپ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا اپنا تو چاندی کا کاروبار ہے۔ اپنا تو چاندی کا کاروبار۔ تو آپ نے کہا کیسے منگواتے ہو؟ کہتے میں نا اتنے کلو منگواتا ہوں اور 10 لاکھ میں آ جاتی۔ کہاں اس 10 لاکھ میں ٹن، من، اور اب کس پہ آ گئے ہو؟ کلو پہ۔ ایک بندے سے آپ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ تو سونے کا کام کرتے ہیں۔ ہم تو سونے کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا کہتا ہے؟ صرف 10 توڑے ہوتا ہے اس حکومت میں، صرف 10 تولے آتا ہے، 10 تولے۔ پیسے کتنے دے گا؟ اسی 10 لاکھ سے آپ نے ٹن منگائے، اسی 10 لاکھ سے آپ نے من منگائے، اور اسی 10 لاکھ سے آپ نے کلو منگائے، اسی 10 لاکھ سے آپ نے تولے منگوائے۔ ایک بندے سے آپ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو بھائی صاحب ہیرے کا کام کرتا ہوں۔ سب سے چھوٹا وزن
اوزان کے اعتبار سے ایک قیرات ہوتا ہے وہ بڑا، یہ قیرات چھوٹے والا ہے۔ قیرات وہ کہتا جی میں 10 لاکھ کے اتنے قیرات ہیرے منگواتا ہوں، یعنی یہ آپ کے تولے ماسے سے بھی چھوٹا پیمانہ ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، آپ کاروباری لوگ ہیں، اس وقت عربی اوزان میں سب سے چھوٹا وزن قیرات ہے، سب سے چھوٹا۔ ابھی تک وہ اس سے چھوٹا مزید کوئی وزن بنا نہیں سکے۔ اب ذرا غور کرنی ہے جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی نیت خالص ہے، 4 شرطیں آپ کی پوری ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ٹنوں کا نہیں بتایا۔ دیکھیے جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے وزن کم ہوتا جاتا ہے، ریٹ بڑھتا جاتا ہے، ایسے یہ کہ نہیں ہے؟ جتنی چیز قیمتی ہوتی جاتی ہے ریٹ بڑھتا جاتا ہے، اور وزن ایت گل سوکھی ہے، مطلب اوکھی تو نہیں ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہے وزن کم ہوتا جاتا ہے نسبتاً وزن اور ریٹ اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ تو جتنا چھوٹے سے چھوٹا وزن ہو اتنے زیادہ پیسے مانگے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیز بڑی قیمتی ہے۔ آپ کے رب نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا، اس پہ غور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یاد رکھو ہم ٹنوں کی بات نہیں کرتے، ہم تم سے منوں کی بات نہیں کرتے، ہم تم سے کلو کی بات نہیں کرتے میرے بندے، ہم تولے ماسے اور ہم تجھ سے قیرات کی بھی بات نہیں کرتے۔ تیرے عمل اتنی قیمتی ہیں، تیرے عمل اتنے قیمتی ہیں، تیرا ایک ذرہ جس کو آج صرف دیکھا جا سکتا ہے اس کا وزن کوئی نہیں کرتا، ایک تیرا ذرہ جس کو دنیا تول نہیں نہ سکتی، اگر وہ ان 4 شرطوں پر مبنی تو نے میری بارگاہ میں پیش کر دیا نا، ہم تجھے بنا کسی شیشے کی اینک ڈالے آپ کو ایسے قیامت والے دن دکھا دیں گے۔ اگلی بات پھر سننے والی ہے، فرمایا اگر ایک ذرہ ایمان بھی ہوا نا تو جنت میں چلے جاؤ۔ اب مجھے بتا ایک ذرے میں کیا خریدا آپ نے؟ میں حیران ہوتا ہوں حضرت، یہ بات صحیح ہے، اگر تو میں اصل وابیاں دا مولوی ہیں تو تھوڑا یقین بھی نہیں ہونا، یہ واقعی بات حقیقت ہے۔ ایک ذرہ ایمان کا، ایک ذرہ ایمان کا اگر ان 4 شرطوں کے مطابق تم نے رکھا تو اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کیا دے گا؟ جنت دے گا آپ کو۔ ایک ذرہ ایمان، لیکن ایک ذرہ ایمان پتہ بنتا کیسے ہے؟ ایک ذرہ ایمان، یہ 4 چیزیں، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، کلمے کا اقرار کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 11 چیزوں کو تسلیم کرنا ہے نا، ایک ذرہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنے عمل کرتے جاؤ گے ان شرطوں کے ساتھ تو آپ کے عمل بھی بڑھتے جائیں گے اور وزن بھی اور قیمتیں بھی آپ کی بڑھتی جائیں گی۔